بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سوال یہ ہے کہ کیا قوالی سننا جائز ہے یا نہیں، اور میوزک کے ساتھ نعت پڑھنا اور نعت سننا یہ جائز ہے کہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا، یہ سننا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے۔ پڑھنے والے کو بھی اللہ رب العزت اجر عطا فرماتے ہیں اور سننے والوں کو بھی اجر ملتا ہے۔ باقی میوزک کے ساتھ نعت پڑھنا یہ شرعاً حرام ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مزامیر، گانے بجانے کے آلات کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ساز، باجے، ڈھول یہ چیزیں حرام ہیں، اور پھر خاص کر کے نعت کے ساتھ اس طرح کی چیزیں لگانا یہ نعت کی بے ادبی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی بے ادبی ہے۔ اس لیے آپ ویسے نعت پڑھیں اپنے انداز میں جو اللہ رب العزت نے آپ کو آواز دی ہے۔ آپ نے ضرور ڈول بھاجے کا سہارا لینا ہے، کیوں چوہی صاحب؟ بغیر ڈھول باجے کے آپ نعت پڑھیں، بغیر ساز کے نعت پڑھیں، تو اللہ نے جو بھی آپ کو آواز دی ہے اس کے ساتھ آپ نعت پڑھیں، ادب کے ساتھ پڑھیں، تو اللہ پاک آپ کو اجر عطا فرمائیں گے، اللہ بھی راضی ہوئیں گے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے۔ باقی جو دوسرا سوال کہ قوالی سننا، کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ قوالی سننا یہ ثواب کا کام ہے، کہ بزرگ بھی قوالی سنا کرتے تھے، قوالی کرایا کرتے تھے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ قوالی کے اندر اگر ڈھول باجے ہوں اور اس کے ساتھ ناچنا، دھمال ڈالی جا رہی ہو، اور اسی طریقے سے قوالی کے اندر پڑھے جانے والے اشعار اگر ان میں شرکی الفاظ ہوں، اگر ان میں اللہ کے ساتھ کچھ شرک کرنے والے الفاظ ہوں، یا عاشق معشوقی والی کوئی بات ہو، تو اس قسم کی قوالی کا سننا حرام ہے۔ ہاں، اگر قوالی میں ڈول، باجے، ساز، سرنگی وغیرہ نہ ہوں، اور اس کے اشعار ان میں بھی شرکی الفاظ نہ ہوں، عشق معشوق، عشق کے الفاظ بھی اس میں نہ ہوں، خالصتاً اللہ کی تعریف ہو، اللہ کے محبوب کا ذکر ہو، تو اس قسم کی قوالی سننا جائز ہے۔ باقی اس کے علاوہ کسی قسم کی قوالی سننا جائز نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک عام روٹین بن گئی، دکاندار صبح اٹھتا ہے، دکان کھولتا ہے، تو وہ سب سے پہلے اپنی دکان میں قوالی چلا آتا ہے۔ صبح صبح آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جب دکان کھلتی ہے تو دکان والا، ہوٹل والا، ریڑھی والا جب اپنا کاروبار شروع کرتا ہے تو اس کی سٹارٹنگ، اس کا آغاز قوالی سے کرتا ہے، اور کہتا ہے جی اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، بڑی خیر ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے، برکت و خیر تو تھی کہ آپ صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھتے، اور فجر کی نماز کے بعد آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے سے اللہ رب العزت اس بندے کے دن بھر کے سارے کام آسان فرما دیتے ہیں، دن بھر کی ساری ضرورتیں اللہ پاک خزانہ غیب سے پوری فرما دیتے ہیں،
اس کا سارا دن، اس کے دن کے سارے کاموں میں اللہ پاک آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ فجر کی نماز پڑھی جائے اور اس کے بعد قرآن کریم کی سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، اور اپنی دکان کے اندر جا کے بھی اگر فرصت ملتی ہے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھا کریں، اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت کریں، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ واقعہ پڑھیں۔ تو ان چیزوں میں برکت ہے، قوالی چلانے سے، قوالی لگانے سے کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی۔ اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کریں، دین کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، قرآن سے دل لگائیں۔ انشاءاللہ زندگی میں بھی برکت ہوگی اور کام کاج کے اندر بھی برکت ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔